عمران کا قاتل کون ہے؟ مثلا اب آپ عمران خان صاحب مجمع میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور یہ سازش صرف بیرونی اور اندرونی دونوں لوگ ہیں، اور اس سازش کے سلسلے میں انہوں نے ایک ویڈیو تیار کی ہے، اور وہ ویڈیو جو ہے اس میں انہوں نے ان لوگوں کا نام بتایا ہے کہ جس کی بنیاد پر کہ جو لوگ سازش کر رہے ہیں ان کے قتل کا. تو یقیناً ظاہر ہے ان کے جو فالوور ہوں گے، جو ان کے فین کلب ہوں گے، وہ اس بات کا بہت برا مانا ہوگا کہ ہمارے لیڈر کو قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے لیڈر کو جو ہے وہ راستے سے ہٹانے کی سازش ہو رہی ہے. ظاہر ہے ان کو تکلیف ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ واقعی یہ ایک کوئی کانسپیرسی ہے، واقعی سازش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور کیوں ہٹا دیا جائے؟ راستے سے ان کو ہٹانے یعنی ان کا مرڈر کر دیا جائے، عمران خان کو قتل کر دیا جائے. عمران خان کے قتل میں پاکستان کے اندر اور بیرونی دنیا کے لوگ ہیں. اب یہ جو دو باتیں کرتے ہیں کہ بیرونی اور اندرونی لوگ انوالو ہیں، تو ظاہر ہے کوئی ایک عام آدمی تو عمران خان کو قتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. قتل کرنے کی بات تو بہت دور کی ہے. تو عمران خان ظاہر ہے جن کو جو سابق وزیر اعظم ہیں، جن کو پروٹوکول پورا ایک وزیر اعظم کا ملتا ہے، جن کی سیکیورٹی پہ حکومت بھرپور توجہ دیتی ہے، پاکستان کے ہر ادارے ان کو دے رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ان کا یہ کہنا ہے، کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے. آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیجئے، آپ ضیاء الحق صاحب کو دیکھ لیجئے کہ جی ہوا میں ہی ان کو جہاز پھٹ گیا. بے نظیر بھٹو کو دیکھیں کس طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا، اور لیاقت علی خان کو کس طرح گولی مار دیا گیا. تو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی ایسے واقعات ہیں، امریکہ میں بھی ایسے واقعات ہیں کہ ان کے صدور کو گولی ماری گئی ہے، کس طرح حملے ہوئے ہیں، کوئی بچ بھی گیا ہے. مڈل ایسٹ میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں. تو عمران خان کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور اس میں بین الاقوامی لوگ بھی انوالو ہیں، اور اس میں پاکستان کے لوگ بھی انوالو ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ جو بھی لوگ ہوں گے وہ بہت طاقتور ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا یہ ایک بیانیہ ہے، ان کا یہ بلیک میلنگ ہے، یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ کیونکہ مسلسل ان کا بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے. کبھی مدینہ کی ریاست پہ وہ سیاست کرتے ہیں، چورن بیچتے ہیں، کبھی وہ مذہب کو سامنے لے آتے ہیں، کبھی دین کو سامنے لے آتے ہیں، کبھی وہ جہاد کو سامنے لے آتے ہیں، کبھی وہ آپ کے امریکی سازش کو لے آتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی سازش کو لے آتے ہیں. تو یہ سارے چورن یا یہ سارے بیانیے ان کے اب سامنے آ چکے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا فین کلب ہی نظر آ رہا ہے جو ہر جگہ ان کو ویلکم کر رہا ہے. پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں وہ تاثر نہیں پیدا کر سکے. کیوں؟ کیونکہ لوگ ان کو جانتے ہیں. اب یہ جو سلوگن انہوں نے نکالا ہے، یہ بلیک میلنگ ہے یا یہ واقعی سازش ہے یا حقیقت ہے؟ تو لوگوں سے میں نے بات کی، جو اہم ترین لوگ ہیں جو ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا کہ عمران خان کو کیوں قتل کیا جائے گا؟ جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہوئی، اور وہ سازش امریکہ نے رچائی، ایک سپر پاور نے رچائی. تو لوگوں نے ان سے سوال کیا تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا کہ آپ کی ایک حکومت جو لولی لنگڑی ہے، اتحادیوں پہ چل رہی ہے، اور 7 سیٹ سے آپ حکومت کر رہے ہیں، اور 4 سال سے آپ کی کارکردگی کچھ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، اور پھر بین الاقوامی طاقتوں کے مفاد کے خلاف بھی آپ نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ ان کے حمایت میں کام کیا.
سی پیک کا بند ہونا، کشمیر ایشو کو چھوڑ دینا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھنا، معیشت کو IMF کے حوالے کر دینا، بہت سے ایسے فیصلے ہیں آپ کے جس میں بین الاقوامی دنیا یا ملک دشمن آپ سے خوش ہیں. جیسے آج ملک دشمن لوگ خوش ہیں کہ کروڑوں اور اربوں ڈالر دے کر، کروڑوں اور اربوں ڈالر دے کر آپ کے عمران خان جو کام کر رہے ہیں مفت میں، وہ بھارت نہیں کر سکتا، وہ ملک دشمن نہیں کر سکتا. تو وہ لوگ تو آپ کے ہر عمل سے خوش ہیں. تو اس وقت بھی آپ نے کہا کہ جی امریکن، تو ہم نے ان سے بھی پوچھا تھا تو انہوں نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو ہیں جنہوں نے UN میں امریکہ کو للکارا تھا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم گھاس کھائیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے؟ کیا یہ ذوالفقار علی بھٹو والا عمل کیا ہے کہ اسلامک بینک بنا رہے تھے اور سارا پیسہ یورپ امریکہ کا نکال کے اسلامک بینک میں ڈال رہے تھے؟ کیا یہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے آپ کے اسلامی سربراہی کانفرنس کی اور تمام مسلمان امہ کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک مفاد کے لیے آگے بڑھے کہ جی مسلم مفاد؟ مثلا ایک لمبی داستان ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کی، جنہوں نے بین الاقوامی طاقتوں کو شٹ اپ کال دی، جنہوں نے ایٹم بم بنایا، جنہوں نے، یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں جس سے امریکہ یا بین الاقوامی طاقتیں یا دشمن ناخوش ہوئے. تو وہ تو جواز پیدا کر سکتے ہیں کہ جی انہوں نے مروایا، میرے خلاف سازش تھی. بے نظیر صاحبہ کی شہادت میں جو باہر کی انوالومنٹ کی جاتی ہے، چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی، لیکن انہوں نے بھی آپ کے اس جو آپ کا کمپرومائز تھا جو باہر انہوں نے کیا تھا، لیکن جب پاکستان آئی تو انہوں نے پاکستان کے عوام اور ملک کے مفاد میں ان فیصلوں کو جو باہر ہوئے تھے اس کو رد کر دیا. نواز شریف نے چلیں اربوں ڈالر لالچ کو اور یہ جو بم بلاسٹ کیا، یہ اس سے نفرت ہو سکتی ہے امریکہ کو. سی پیک کیا، اس سے نفرت ہو سکتی ہے امریکہ کو یا بین الاقوامی طاقتوں کو. آپ نے کیا کیا تھا؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ کی حکومت سپر پاور امریکہ جو ہے وہ اتنے چھوٹے طریقے سے آپ کی حکومت کو ہٹائے گا، تو گویا وہ ایک آج تک وہ خط سامنے نہیں آیا. اب وہ ویڈیو سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی جو انہوں نے ریکارڈ کر کے اپنے کسی دوست کے پاس رکھا ہے؟ کس دوست کے پاس رکھا ہے؟ یہ وہی دوست تو نہیں ہے جس دوست کو جس دوست کی بنیاد پر آپ نے 4 سال 3 سال آپ کے حکومت کر لی، جس دوست کی بنیاد پر آپ کو سینٹ میں، آپ کے کشمیر میں، آزاد کشمیر میں، آپ کو گلگت بلتستان میں کامیابی ہوئی، جس 2018 کے الیکشن میں کامیابی، یہ وہی دوست تو نہیں ہے آپ کے؟ کیا وہی دوست ہیں جن کے پاس آپ نے ویڈیو رکھوا دی ہے؟ یا یہ ویڈیو ہے ہی نہیں اور یہ ویڈیو ایک خیالی ویڈیو ہے اور آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی ہمدردیاں گین کرنے کے لیے ایک نیا سلوگن لے کے آئے جس سے آپ کے فین کلبز کے ساتھ ساتھ عام پاکستانی بھی یہ خیال کرے کہ کتنی بری بات ہے کہ عمران خان کو ایک تو سازش کر کے تخت سے ہٹایا گیا اور اب یہ سازش کر کے ان کو دنیا سے ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ آپ انٹرنل جو بات کر رہے ہیں یہ یقیناً آپ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلسل فوج کو گالی دے رہے ہیں، فوج کو دھمکیاں دے رہے ہیں، عوام سے گالیاں پڑوا رہے ہیں تاکہ ایک پریشر بلڈ ہو فوج کے اوپر، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں اور اس نظام میں فوج کا ایک بہت مضبوط کردار ہے. یقیناً آپ الیکشن کمیشن کو بھی دھمکی دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں اور اس کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ خود بھی کہہ چکے ہیں اور بہت بڑا آپ نے الزام لگایا فوج پہ کہ فوج کنٹرول کر رہی ہے عدلیہ، فوج کنٹرول کر رہی ہے الیکشن کمیشن، فوج کنٹرول کر رہی ہے سب کچھ. تو اس طرح سے آپ یہ بھی کہہ کے کہ جی مگر مجھے مار دیا جائے گا تو اس کے بعد ذمہ دار جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں. فرض کیجئے آپ ایک الزام لگا رہے ہیں بغیر ثبوت کے، اور اگر ثبوت ہے تو عوام میں لائیں. اگر فرض کیجئے کہ کل کلا کو آپ کی ڈیتھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
ملک دشمن کوئی ایک کام کر دے اور پاکستان کا کوئی بھی، چاہے وہ اپوزیشن ہو، آپ کو مارنا نہیں چاہتی ہے، کوئی ادارے آپ کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، لیکن آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ اور یہ ظاہر کرنا کہ بین الاقوامی دنیا کے لوگ اور پاکستان کے اندر کے لوگ، اور اشارہ آپ نے کر دیا کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، تو کل اس کا فائدہ اگر کوئی اٹھاتا ہے، کوئی ملک دشمن اٹھاتا ہے اور آپ کو مار دیتا ہے، تو آپ کی ویڈیو ہو نہ ہو، لیکن آپ نے یہ بات کہہ کر اتنا سنگین الزام فوج پہ یہ اسٹیبلشمنٹ تو ڈال دیا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سازش ہے پاکستان کی فوج سے پاکستان کی عوام کو لڑوانے کی، یہ ایک سازش ہے۔ یا تو نام لیں انڈیویجول، ورنہ پورا ادارہ انوالو ہوتا ہے۔ بے نظیر صاحبہ نے اپنی بتایا تھا تو اعجاز شاہ کا نام لیا تھا انہوں نے کہ یہ ہیں، اور کچھ اور لوگوں کا نام لیا تھا انہوں نے، باضابطہ لیٹر لکھا تھا حکومت کو۔ تو آپ بھی بتا دیجئے کہ بھائی کون سا آدمی جو ہے وہ آپ کی کیا کہتے ہیں موت کا ذمہ دار یہاں ہوگا یا باہر ہوگا، اگر ایسی کوئی ویڈیو آپ نے ریکارڈ کی ہے۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ ایک فیک بیانیہ ہے، یہ ایک ہمدردی حاصل کرنے کے لیے چورن ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی شخص جس طرح آپ کی حکومت کو سازش کر کے آپ کہتے ہیں کہ فوج نے اور امریکہ نے سازش کر کے گرایا ہے، نہ کوئی ایسا آپ نے کام نہیں کیا جس میں بین الاقوامی طاقتیں آپ کو ہٹائیں، تو ان کے مفاد پہ آپ نے کام کیا ہے تو وہ کیوں ہٹائیں گی؟ اور اتنا بڑا ملک، تو وہاں آپ کا جھوٹ سامنے آیا، اور فوج نے اپنے آپ کو صرف الگ کیا تھا۔ فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو جو سپورٹ کر رہی تھی اندھا، اس نے کہا کہ نہیں جی اب تو اس نے کوئی گرایا نہیں، گرے تو آپ خود ہیں، لیکن اس نے کہا کہ اب میں آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں، اور یہ آپ کو برا لگا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کی ایسی حیثیت نہیں تھی کہ آپ کو اتنی بڑی طاقت گرائے، اور آپ کا آج وہ مقام نہیں ہے کیونکہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب آپ پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکے ہیں، پاکستان کی عوام میں ایکسپوز ہو چکے ہیں، آپ کی 4 سالہ کارکردگی، چلیں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ حکومت دے دیتے ہیں، تو جو آدمی 4 سال میں کچھ ڈیلیور نہیں کر سکا ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، لوٹوں کے ساتھ کھڑے ہو کے، جن کے ساتھ آج آپ بھی شیخ رشید اور فواد چودھری کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، تو پھر اگر آپ کو حکومت دے دی گئی تو پھر کیا آپ کون سا تیر مار دیں گے؟ اس وقت تو آپ کے پاس سب کچھ تھے، چلے اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، بہت سپورٹ اس نے کی، عوام بھی مر گئی بھوک سے، آپ کو برداشت کیا، اپوزیشن بھی فرینڈلی تھی، کچھ نہیں کہا۔ لیکن آج تو وہ صورتحال نہیں۔ اگر آج کو آپ کو دوبارہ حکومت دے بھی جائے تو آپ نے اس موجودہ کرائسس سے کیسے نکلنا ہے جو 4 سال میں بھی آپ نکل سکے؟ تو گویا آپ اتنے ایکسپوز ہو چکے ہیں، آپ اتنے آپ کی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، آپ اتنے غیر اہم ہو چکے ہیں کہ آپ کوئی کیوں کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص اگر پاؤں تلے رون کے ختم کیا جاتا ہے تو اس کو سر سے اٹھا کے زمین پہ تھوڑی مارتے ہیں۔ آپ اس جگہ پہ چلے گئے، اپنی غلط سیاسی آپ کے جو کارڈز کھیلا، آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ جو سازشی نعرہ، اور یہ آپ نے چند ہزار فین کلبز کو تو اپنے گرد جمع کیا، لیکن میجورٹی آف دا لوگ آپ سے نالہ ہیں، اور آپ کو سمجھ چکے ہیں، نہ آپ کی کارکردگی ہے، نہ آپ کی اہلیت ہے، اور آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سب لغو باتیں ہیں، جھوٹ باتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں، آپ بالکل اوپن ہو چکے ہیں۔ تو پھر ایک ایسے شخص کو جو بے معنی ہو گیا ہو، اس کو تو نہیں مارا جاتا، اس کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے ابھی چھوڑا ہوا ہے آپ کو۔ مارا تو اس کو جاتا ہے جو بین الاقوامی طاقتوں کے لیے کوئی رسک بنے، کوئی کا اٹیمپٹ ایسا کیا ہو آپ نے، بھٹو کہتے تو ہم سمجھ میں آتا، یا آپ نے اندرونی آپ نے اہم ترین اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بہت بڑا گالم گلوچ تو آپ پہلے بھی دیتے رہے تھے۔ اس کی بنیاد پہ کوئی ایک شخص جو بالکل بیکار ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے اور ایکسپوز ہو رہا ہے، اس کو مار کر سیاسی شہید کیوں بنائیں گے؟ جب آپ سیاسی یتیم بن رہے ہیں تو کیوں بنائیں گے؟ تو دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔